أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. معزز حاضرین، یہ سورۃ الطارق ہے جو مکی صورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر کے جانے سے کچھ پہلے اس صورت کا نزول ہوا ہے. بالکل ابتدائی زمانے میں بھی نہیں، کچھ دنوں کے بعد اس کا نزول ہوا ہے. یہ مکی صورت ہے. اس صورت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی انسان آزاد نہیں ہے. وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ہر انسان پر ایک نگراں متعین ہے. اس کے ہر قول کو، ہر فعل کو، نقل و حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ایک دن ساری چیزیں ریکارڈ کے طور پر، دستاویز کے طور پر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے نام اعمال میں ساری چیزوں کو دیکھ لے گا. اس لیے انسان کو ہمیشہ استحضار رکھنا چاہیے کہ میں کسی نگراں کی نگرانی میں ہوں، کسی مراقب کی نظر میں ہوں جو مجھے دیکھ رہا ہے ہر آن اور ہر لمحہ، اور میری ہر بات اور ہر فعل کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے. ایک دن مجھے اس کا حساب و جواب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات میں آنے والے کی. سماء عربی میں کہا جاتا ہے آسمان کو. طارق جس کی تفسیر خود قرآن کریم نے آگے کی ہے، ستارے کو کہا جاتا ہے. ویسے عربی میں طارق ہر رات میں آنے والے کو، رات میں آنے والے مہمان کو، رات میں آنے والی چیز کو طارق کہا جاتا ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات میں آنے والی چیز کی. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات میں آنے والی چیز کیا ہے. یہ قرآن کا ایک انداز و اسلوب ہوتا ہے. وما ادراک ما، کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ حاقہ کیا ہے. یعنی آگے جو بات اور جو چیز بتلائی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی اہمیت بتلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ کسی چیز کا انسان کے ساتھ تعلق ہو، مفاد و مصلحت وابستہ ہو، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تاکہ انسان کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے. النجم الثاقب، کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. طارق کی تفسیر قرآن نے خود کر دی کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. تو آسمان کی قسم، یہ آسمان قدرت کی عظیم شاہکار ہے. آسمان عربی میں کہا جاتا ہے کل ما علاک فہو سما. یہ ہمارے اوپر جو خلا ہے، سر سے اوپر جو فضا ہے، یہ سب کے سب آسمان ہے. ہمیں جو آسمان میں نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے، یہ تو بادل ہے. آسمان اس کے اوپر ہے. بادل کے اوپر سے بھی یہ جہاز وغیرہ گزر جاتے ہیں.
تو آسمان کی خلا سائنس اتنی ترقی کر گئی، لیکن آج تک اس کی صحیح پیمائش یہ کس قدر وسیع ہے، کتنا بڑا ہے۔ سائنس کو اس کے 10ویں حصے کا بھی پتہ نہیں چلا، یہ خلا اور یہ فضا جو ہے کتنی وسیع ہے۔ ایک ستارہ ہمیں آسمان کے اندر کتنا چھوٹا نظر آتا ہے ستارہ، لیکن ایک ستارہ اگر زمین کے اندر گر جائے تو زمین کے اندر اس کی جگہ نہ ہو۔ ایک ستارہ جو ہمیں کبھی اتنا نظر آتا ہے، یہ پوری زمین میں ایک ستارہ نہیں آئے گا، ستارہ زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ آسمان عظیم جو بغیر کسی کھمبے کے محفوظ چھت کی شکل میں اللہ نے بنائے انسان کے لیے تیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر جو ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہیں پر اللہ فرماتے ہیں وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، کہیں پر فرماتے ہیں سقف محفوظ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم چھت اور آسمان کے تلے اس کے سائے کے نیچے انسان کو آباد کر دیا ہے، اور اس آسمان میں جو ہے ایک ستارہ چمکتا ہوا روز انسان کی نظر میں اور نگاہ میں نظر آتا ہے۔ ان دو چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جاندار، کوئی انس و جن، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر کوئی نگراں مقرر نہ ہو۔ یعنی انسانوں اور جناتوں میں سے کوئی ایسی جان اور کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس پر کوئی نگراں مقرر نہ ہو۔ ہر ایک پر، ہر انسان پر نگراں مقرر ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بات بھی اپنے منہ سے نکالتا ہے تو فوراً ریکارڈ ہو جاتی ہے، فرشتے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ رقیب عتید، اس کے پاس نگراں موجود ہے، محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اس پر نگراں جو موجود ہے اس کی دو تفسیریں کی گئی۔ ایک تو جو ہے نگراں، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعلمون ما تفعلون، یہ جو کچھ اہل جو ہے انسان اور جنات کرتے ہیں ان کا جو ہے محاسبہ کرتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و احسان ہے کہ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے فوراً وہ لکھ لیتا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر ہے کوئی عزم مصمم کر لیا کہ میں فلاں کام کروں گا، میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، میں حج کے لیے جاؤں گا، میں فلاں کی مدد کروں گا، کوئی بھی نیک کام اس نے ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کرتے سے ہی فرشتہ لکھ لیتا ہے اس کو۔ اگر وہ نہیں کر پایا، اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا، نہ کر پایا کسی چیز کی وجہ سے، اگر کوئی ارادہ کر کے سوئے کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا اور وہ اٹھتا بھی ہے، پکا ارادہ بھی تھا، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی اتفاقاً، تو اس کو بھرپور ثواب مل جائے گا۔ یہ شریعت کی اور اللہ تعالیٰ کی ہم پر عظیم مہربانی ہے۔ لیکن جو برائی لکھنے والا فرشتہ مقرر ہے، جب تک انسان برائی کر نہیں لیتا، کتنا بھی ارادہ کر لے کہ میں فلاں حرام کام کا ارتکاب کروں گا، فلاں کر لوں گا، یہ کر لوں گا، لیکن اگر براہ راست وہ کر نہیں لیتا ہے تب تک فرشتہ لکھتا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ نیکی تو ارادے پر ہی لکھ لیے جاتے ہیں، لیکن برائی کو اللہ تعالیٰ لکھتے نہیں۔ تو فَلْيَنظُرِ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، نگراں موجود ہے جو اس کے جو ہے اچھے اعمال اور برے اعمال کو ہر وقت اور ہر آن وہ لکھنے میں مشغول ہے۔ تو انسان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ جو مجھے حساب نہیں دینا ہے، کیونکہ آج کل جدید ٹیکنالوجی نے ان چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ کہیں پر جو ہے کیمرے لگے ہوتے ہیں، آج کل تو چھوٹے چھوٹے جو ہے شاپوں پر، دکانوں پر کیمرے آ گئے، آج کل معمولی دکانوں پر فٹ پاتھ پر کیمرے لگا کے رکھ دیے لوگوں نے، تو بڑی دکانوں پر تو ظاہر سی بات ہے، تو وہاں پر انسان جو ہے سنبھل جاتا ہے، جو ہے دیکھ کر ساری چیزیں جو ہے احتیاط سے کرتا ہے۔ تو یہ نمونہ ہے، پہلے جو ہے زمانے میں لوگوں کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی تھی کہ جو ہے کس طریقے سے یہ چیز اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر لیں گے۔ آج کل جو ریکارڈنگ کا سسٹم ہمارے سامنے موجود ہے تو اس سے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ریکارڈنگ اس سے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہ جو فضا ہے، انسان جو پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک ہم منہ سے جتنے الفاظ و آواز نکالتے ہیں، سب کے سب یہ فضا میں جو ہے ریکارڈ ہو جاتے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔
یہ جو سیٹلائٹ کا نظام ہے، کوئی پر کوئی حادثہ ہوا آپ دیکھتے ہوں گے تو سیٹلائٹ سے وہ واقعہ ویڈیو نکال لیتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ پہلے سے وہاں کیمرے لگے ہوئے نہیں ہوتے، آواز کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو سیٹلائٹ کا نظام یعنی فضا میں سے آواز کو کیچ کرنا، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس 1400 سال تو کیا 2000 سال کی آوازیں جو ہے موجود ہیں۔ یہ آوازیں انسان پیدا ہونے کے بعد سے مرتے دم تک جتنی آوازیں اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ فضا میں ہوا میں گردش کر رہی ہے، ساری آوازیں موجود ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 سال بلکہ 1500 سال پہلے کی آوازیں بھی ہم کیچ کر سکتے ہیں، سائنسدانوں کا کہنا ہے، لیکن وہ پہچان نہیں سکتے کون سی آواز کس کی ہے۔ بے شمار انسان گزرے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کتنے گزرے ہیں۔ تو یہ جو ہے سائنس نے سمجھا دیا ہے کہ جب انسان کوئی خلا میں کوئی نہیں ہے، اچانک کسی کی گاڑی کو ٹکر مار کے کسی کو گرا کے وہ نکل گیا، نہیں بچ سکتا، ہو سیٹلائٹ میں وہ کیچ ہو جائے گا، وہ ویڈیو نکال سکتے ہیں، آرام سے پکڑا جائے گا۔ جب دنیا اتنی ترقی کر گئی یہ نظام، تو اللہ کی نگاہ سے جس کے فرشتے ہر آن موجود ہے، ہر لمحہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ کہاں سے بچ سکتا ہے؟ ایک تو جو ہے اعمال لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ ہر انسان پر نگراں فرشتے مقرر ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، قرآن کہتا ہے کہ اگر انسان کے ساتھ حفاظتی فرشتے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہ یہ مہربانی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے ہر جسم کے ہر عضو کی حفاظت کے لیے فرشتے لگے ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مہربانی ہے کہ وہ مومن و کافر کے درمیان بغیر کسی تفریق کے ہر ایک کے ساتھ جو ہے نگراں فرشتے موجود ہیں، آفات سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ نگراں فرشتہ نہ ہو تو تمہیں جنات اور شیاطین جو ہے زمین میں دسا دے، کاٹ دے۔ تو اللہ کی عظیم مہربانی ہے، یہ ہمارے جوڑ جو کام کر رہے ہیں، حدیث پاک کے اندر ہے ہر جوڑ کے اندر انگلیوں کے، بدن کے بے شمار جوڑوں کے میں سے ہر جوڑ کے اندر فرشتے مقرر ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو صحیح جو ہے کام اور ڈیوٹی پر لگا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر عظیم مہربانی ہے کہ جو اس کا ناشکری کر رہا ہے، جو اس کا انکار کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی اپنے قدرت کا یہ نظام وہ جاری رکھا ہوا ہے کہ فرشتے اس کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے جوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے رہے ہیں، اس کافر اور جو ہے انکار کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ کا یہ عظیم احسان دنیا کے اندر جاری ہے۔ تو کل نفس کے اندر ہر کوئی داخل ہے، ہر کسی پر نگراں فرشتے موجود ہے، نامہ اعمال لکھنے والے ہو یا تو پھر انسان کی حفاظت کرنے والے ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو ذرا اپنی تخلیق کے بارے میں اندازہ اور سوچنا چاہیے کہ کہاں سے آیا تو۔ کہہ رہے کہ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے اور کودتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، منی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینے کی ہڈی کے بیچ سے نکلتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیری اصلیت اور حقیقت کیا ہے۔ ایک ناپاک پانی کا قطرہ اس جیسا بے شمار قطرے نالیوں میں بہ گئے، خوش قسمت تو قطرہ تھا کہ جو ہے مادر رحم میں تو ٹھہر گیا اور گوشت کے لوٹنے کی شکل سے دیگر مراحل سے گزار کر اللہ نے ایک جو ہے سالم انسان کی شکل میں تجھے اللہ نے دنیا میں نکالا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ تو انسان کو اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر کبھی غرور و تکبر نہیں آنا چاہیے کہ جو ہے میں فلاں چیز کا اہل ہو گیا ہوں، میرے اندر فلاں چیز ہے، صحت ہے، مال ہے، عہدہ ہے، طاقت ہے، فلاں سے تعلق ہے۔
تو یہ انسان کو اپنی اصل پر غور کرنا چاہیے اور غرور و گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے میں بہت کچھ ہوں. تیری اصل کیا ہے؟ ایک ناپاک پانی کی قطرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس جیسے بہت سارے قطرے جو ہے بہ گئے ہیں نالیوں میں، ضائع ہو چکے ہیں، اسی میں سے تو ایک جو ہے انسان کی شکل میں آیا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک بہت متکبر، بڑا متکبر آ کر کہنے لگا مجھے جانتے ہیں آپ میں کون ہوں؟ بہت سارے لوگ گھمنڈ میں، تکبر میں لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ بہت بڑے آدمی ہیں، پہچانتے نہیں ہو؟ تو بزرگ نے جواب دیا جی اچھی طرح پہچانتا ہوں. تیری ابتدا ایک ناپاک گندے پانی کی ہے، منی کی، اور تیری انتہا جو ہے کیڑوں کی اور مکوڑوں کی خوراک ہے، مٹی میں سڑی ہوئی جو ہے جسم اور لاش ہے انتہا، اور اپنے درمیانی زندگی میں بے شمار نجاستوں پر اٹھانے والا ہے. انسان نجاستوں کو لیے پھر رہا ہے. بدن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے چمڑے کا، چمڑا کاٹیے خون نکلے گا، نجاست غلیظہ ہے خون بھی. پیٹ کے اندر کئی کلو نجاست لیے پھر رہا ہے، گندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے چمڑے کا، لیکن انسان پھر بھی جو ہے گھمنڈ میں آ جاتا ہے، میں بہت کچھ. اللہ نے کہا کچھ نہیں ہے، ایک ناپاک قطرہ ہے، آخر میں مٹی ہو جانا ہے، سڑ کر گل جانا ہے، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جانا ہے. تو اپنی اصل کی طرف تو ذرا دیکھ. ایک دوسرا پیغام ان کافروں کو اللہ تعالیٰ یہ دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، اکثرین ہمیں پیدا کیا جائے گا، یہ ممکن بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. جو آدمی، جو ذات، جو قدرت پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے. جس نے پانی کے قطرے کو، منی کا قطرہ خون سے بنتا ہے، یہ خون کیسے تیار ہوتا ہے؟ 40 قطرہ خون سے ایک قطرہ منی تیار ہوتی ہے. یہ جو ہے مختلف غذائیں اللہ نے انسان کو فراہم کی، کتنی ساری قدرتیں اس کے پیچھے اللہ نے لگا دی کہ ایک دانہ اور غذا، یہ میوے، یہ سبزیاں، یہ الگ الگ خوراک، کہیں سے کچھ پہنچا، کہیں سے اس کے پاس کچھ پہنچا، پھر یہ خوراک کھانے کے بعد اس کے اندر خون تیار ہوا، اس سے منی تیار ہوئی، پھر جا کر اللہ نے اس انسان کو جو ہے تیار کیا، اس کو پیدا کرنے کا اللہ نے ذریعہ اور جو ہے یہ مراحل اللہ نے طے کرائے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اللہ پر زیادہ آسان ہے. ہم جانتے ہیں پہلی مرتبہ کوئی چیز پیدا کرنا ان مشرکین کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ بھئی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ جو ہے مرنے کے بعد وہاں پر ساری چیزیں موجود ہیں، جہاں پر کچھ نہیں تھا، کہاں سے کیا مٹیریل اللہ نے لیا، پھر کتنے مراحل سے گزار کر تجھے انسان کو پیدا کیا. کیا وہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ اس پر آسان ہے. جب انسان مر کر ساری چیزیں موجود ہے، ہڈی، یہ وہ ساری چیزیں، بس حکم دے تیار ہو جائے. پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کرنا مشکل ہے. اس نے پہلی مرتبہ موبائل ایجاد کیا، اس کا کمال ہے. دماغ لگایا، بہت کچھ پلاننگ کی ہوگی اس نے. پہلی مرتبہ اس نے جہاز تیار کیا، بہت محنت کی اس نے اس کے لیے. یہ لائٹ جس نے تیار کیا، اس کے لیے 1000 بار اس نے کوشش کی، ناکام ہوا. 999 مرتبہ ناکام ہونے کے بعد 1000 دفعہ جا کر اس کے دماغ میں بات آ گئی کہ ایسے جو ہے بجلی کا استعمال کر کے لائٹ جلائی جا سکتی ہے. تو پہلی مرتبہ کوئی آدمی کام کرے، پہلی مرتبہ تو یہ کمال ہے. بعد میں کاپی پیسٹ کرنا، اب ہر ہفتے میں جو ہے کئی موبائل لانچ ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہیں، صرف نام بدلنا ہے، تھوڑے بہت پروسیسر آگے پیچھے کر دیا، بس ہو گیا. لیکن پہلی مرتبہ جس نے جہاز تیار کیا، پہلی مرتبہ جس نے جو موبائل ایجاد کیا، اس کا کمال ہے، اس نے بہت محنت کی. تو اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں کتنے ناپاک پانی سے، منی سے، گوشت کے لوتھڑے سے، مختلف مراحل سے گزار کر یہ کامل انسان بنانے پر جو ذات قادر ہے، وہ اثرین پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. تو یخرج من بین الصلب والترائب، جو پانی اور منی انسان کی پشت اور سینے کی ہڈی کے بیچ سے
ویسے منی کا مرکز اطباء اور ڈاکٹر فرماتے ہیں دماغ ہے. دماغ کے ذریعے سے، حرام مغز کے ذریعے سے یہ پورے جسم کے ہر عضو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا مرکز اور گزرگاہ جو ہے یہ سینے کی ہڈی اور پشت پیٹھ کی ہڈی، ان کے بیچ سے یہ گزرتی ہے. اس لیے جو ہے یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً اللہ تعالی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جو ذات ان تمام مراحل سے گزر کر اسے کامل انسان بنانے پر قادر ہے، وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جب تمام بھیدوں کی اور رازوں کی جانچ ہوگی، جس دن تمام بھید اور راز کھل جائیں گے قیامت کے دن. وہاں دنیا کے اندر بسا اوقات انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، بے شمار چیزیں اندرونی اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے. اندر گناہ فقط ہے، کسی سے بغض ہے اندر، لیکن اوپر سے زبردستی زور سے سلام کرتا، السلام علیکم، مسکراتے ہوئے. سامنے والے کو لگتا ہے بہت مخلص بندہ ہے، لیکن اندر سے بغض و حسد کی آگ بھڑک رہی ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے. اندر سے جو ہے کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کر رہا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ نہیں چلے گا. تبلی السرائر کہہ رہے کہ انسان کی اندرونی کیفیت اس کے چہرے پر چھاپ دی جائے گی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے اس دن آپ دیکھیں گے کہ سیاہ اور کالے ہیں، بعض چہرے سفید ہیں. وہی اندرونی کیفیات کا عکس چہرے پر آ جائے گا. دنیا کے اندر تو اللہ ستار العیوب ہے، اللہ پردہ فرمائے ہوئے ہیں کہ اندر بہت کچھ گھپلے کرتے ہو، بہت کچھ بدماشیاں کرتے ہو، لیکن اللہ جو ہے نورانی چہرہ لوگوں کو دکھا رہا ہے. تمہارا حاجی صاحب دکھا رہے ہیں، مولانا مفتی دکھا رہے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے دکھا رہے ہیں. اللہ جو ہے اعلان نہیں کروا رہے ہیں کہ یہ جو ہے رات میں تو یہ کرتے ہیں، تنہائی میں تو یہ پورا پکچر دیکھتے رہتے ہیں، پورا کام کرتے رہتے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر کوئی گناہ کبیرہ کرتا تھا، صبح سے پہلے اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں بندے نے رات میں فلاں گناہ کیا ہے. اتنی بڑی آزمائش. اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا، ان اللہ کی مہربانی ستاری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے چھپائے رکھا ہے، تو ان چیزوں کا انسان لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ کے استحضار رکھے اور ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ذات کی معصیت سے بچے جس دن جو ہے سارے بھید اور راز کھل دیے جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، انسان کو نہ کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار، بس اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، کچھ نہیں ہوگا. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم ہے آسمان کی جو چیزوں کو لوٹانے والا ہے. یہ آسمان بخارات کو، بھاپ کو جو ہے بادل کی شکل میں آسمان پر اٹھاتا ہے، اٹھا کر انہیں بارش کی شکل میں برسا کر زمین کے نیچے جو ہے اسٹور کر کے انسان کے لیے صاف و شفاف پانی مہیا کرتا ہے. یہ آسمان کے اندر لوٹانے کی طاقت ہے. یہ جو موبائل ہم استعمال کرتے ہیں، یہ جو ہے نیٹ کا جو نظام ہے، یہ پورا انہوں نے غور کیا اس آیت کے اندر. قسم ہے اس آسمان کی جو چیزوں کو لوٹانے والا ہے. سائنسدانوں نے غور کیا کہ آسمان چیزوں کو کیسے لوٹاتا ہے. لوٹانے کی صلاحیت ہے. آواز ہم جو ہے کسی زمانے میں جب تار والا فون تھا، جب بھی تعجب تو ہوتا تھا لیکن کم تھا. اس زمانے میں لوگ کہتے تھے دیکھنا ایک وقت آئے گا لوگ یہاں بات کریں گے بغیر کسی تار وائر کے بات پہنچ جائے گی. لوگ کہتے ہیں ہو بھی سکتا ہے، لیکن آج ہو رہا ہے. بچپنے میں ہم دیکھتے تھے کچھ نہیں، یہ سب چیزیں فون وغیرہ کبھی جو لوگ تعجب کرتے تار سے بات کیسے پہنچ جاتی ہے، بغیر تار کی بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی ہے. اربوں خربوں یہاں آپ نے کہا اسی آن میں دنیا کے دوسرے کونے میں بات پہنچ گئی. تو آسمان کے اندر چیزوں کو جو ہے کیچ کرنے کی، لوٹانے کی صلاحیت ہے. سائنسدانوں نے اس آیت کے اندر غور کیا کہ بھئی آسمان کی قسم جو چیزوں کو لوٹانے والی ہے، یہ بخارات اور بھاپوں کو اٹھا کر بارش کی شکل میں تبدیل کرتی. تو انسانی آواز کو فضا کے اندر جو رفتار ہے، وہ رفتار آوازوں کو کیچ کر کے اسی سیکنڈ میں، اسی آن میں دنیا سے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانے پر قادر ہے. اور ہم بات کرتے ہیں اس کا اندازہ ہمیں بخوبی ہے. قسم ہے
लौटाने वाले आसमान की, वल अर्द ज़ात सदअ, और उस जमीन की जो फटने वाली है। इंसान बीज जमीन के अंदर डालता है, उस जमीन को फाड़ कर उसमें से जो है कोपल और पौधे निकाल कर इंसान के फायदे के लिए उनको मुहैया करना, तरह तरह की खेतियां, सब्जे, मेवे वगैरह। तो जमीन को फाड़ना किसी साइंसदान की बस में नहीं है जो जमीन को फाड़ दे अपने इरादे से, बल्कि एक पत्ता क्या, एक मामूली कोई दरख्त का अदना सा हिस्सा, बल्कि एक बीज तक पैदा करने पर ये कादिर नहीं है। इंसान की ताकत तो सिर्फ इतनी चीजों को जोड़ दे, जितने भी चीजें हैं, ये है वो है, तो लोहा अल्लाह ताला की पैदा की, जितने भी बुनियादी मटेरियल की चीजें हैं, इंसान उन्हीं को जो है अल्लाह ताला के दिए हुए दिमाग के सहारे से जोड़ देता है, तो अपने आप को मुजिद कहने लगता है कि फ्लाइट का मुजिद है, मोबाइल का मुजिद है, फुला का मुजिद है। लेकिन सारी बुनियादी चीजें, लोहा कहाँ से लाया, लोहा किसने पैदा किया, वअंज़लनल हदीदा फीही बअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, बुनियादी चीजें अल्लाह की तैयार की हुई है। तो जमीन फाड़ कर अल्लाह ताला पौधे निकालते हैं, दरख्त निकालते हैं, सब्जे निकालते हैं। तो जमीन की भी अल्लाह ने कसम खाई, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल, ये पक्की और यकीनी जो टोक बात है, ये मजाक नहीं है। एक दिन सबको मरना है, उस रब के सामने हाजिर होना है, अपने हर छोटे बड़े किए का हिसाब व जवाब देना है। ये कह रहे हैं कि ये काफिर लोग जो है अल्लाह के साथ तदबीरें करते हैं, चालबाजियां करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इन्नहुम यकीदूना कैदा, ये लोग जो है तदबीर कर रहे हैं, चाल चल रहे हैं। वो अकीदु कैदा, मेरे पास भी तदबीर है, मेरे पास भी चाल है, मैं तो बस उन्हें मोहलत दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, अगर अल्लाह ताला लोगों पर उनकी हरकत की वजह से, गुनाह की वजह से फौरन पकड़ कर लेते तो रोए जमीन पर कोई बचता नहीं, जो है धड़ाधड़ बढ़ते गिरते आपको नजर आते, अल्लाह ताला हलाक कर देते। लेकिन अल्लाह हलीम है, वो बर्दाश्त करता है, वो काफिरों को भी खिला रहा है, नाफरमानों को भी खिला रहा है, उनके साथ भी फरिश्ते लगा रखे हैं, उनकी हिफाजत भी कर, उनकी भी हिफाजत को करता है, बुर्दबार है। कह रहे हैं कि मैं तो मोहलत देता हूं, उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, देता हूं, छोड़ देता हूं, मैं मोहलत देता हूं, लेकिन जब पकड़ता हूं तो फिर पकड़ता हूं अच्छी तरीके से, मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। तो कह रहे हैं कि वो अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, तो ये नबी आप इन काफिरों को जरा सी मोहलत दे दे, उन्हें ये कह दे कि भाई आंखें बंद हो गई तो फिर देख लेना, जो आलमे बरज़ख का वादा है, हश्र व मीज़ान का वादा है, आमाल के हिसाब व किताब का वादा है, हर हर वादा तुम्हारी आंखों के सामने खुलकर रोज़े रोशन की तरह आ जाएगा। थोड़ी सी मोहलत आप उन्हें दे दीजिए, इसलिए जब तक जिंदगी है, इस जिस्म में जान है, इस जिंदगी को गनीमत समझते हुए उस हिसाब व किताब वाले दिन के लिए हर अक्लमंद इंसान को फिक्र करनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम के अहकामात को समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।